سوال کے بعد اس کا علم ختم ہو گیا، اس کا جتنا مطالعہ تھا نا وہ ختم ہو گیا، اب آگے وہ چل نہیں سکتا تھا۔ تو جب اس کے سارے سوال حل ہوئے نا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے استاد سے ملیں گے انشاءاللہ آرائیں کہ دوستوں مجھے اتنی خوشی ہوئی، گویا میں دوسرے لفظوں میں یوں کہنے لگا کہ میری ماں نے تو مجھے دودھ اس دن کے لیے پلایا تھا۔ یار حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بندہ بیٹھے، وکیل ختم نبوت بن کے بیٹھے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ تو میں نے کہا یار ضرور بیٹھوں گا۔ کون ہے آپ کے استاد؟ کہتے ہیں سر سرمد ہے۔ میں نے کہا سرمد کون ہے؟ کہتے ہیں آمدی کمیٹی یعنی قادیانیوں میں مربی ہیں، ہم مولوی کہتے ہیں، وہ اپنے مولویوں کو مربی کہتے ہیں، ان کے مربی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے ہیں ٹورانٹو، سٹی آف دا کینیڈا، کینیڈا میں بیٹھے۔ میں نے کہا آپ سے اس کا رابطہ؟ کہتے ہیں لائیو چیٹ انٹرنیٹ پر۔ مجھے بتائیں میرے ضلع کے بندے کو وہاں کے بندے قادیانی نے بیٹھ کے یوں پھنسا لیا، باپ مسلمان ماں مسلمان، اور لڑکا ان کی طرف پورا جا چکا تھا، بس ویزا لگنا تھا اور اس نے وہاں جانا تھا اور قادیانی لڑکی ملنی اور چل میرا بھائی، اور عین موقع پر وہ کوئی فون والے نمبر ملے اور رابطہ ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے کس ترتیب سے اس کو واپس لانا تھا نا۔ تو میں نے اسے کہا یار اس سے ملاقات کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں نیٹ پر، جو باتیں اس نے مجھے سکھائی تھی میں نے مان لی تھی، آپ نے ساری دھوکے رکھ دی ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس سے بھی بات ہو جائے اور میرے سامنے ہو جائے تاکہ میں اس کے منہ پر اسے کہوں کہ تو شرم نہیں آتی، تو مجھے حضور کے دامن رحمت سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں میں اس کے سامنے بات کروں گا، ایسے مزہ نہیں آئے گا، وہ کوئی اور بات میں مجھے پھنسا لے گا، میں کہوں گا میرا استاد ہے اس سے بات کرو۔ میں نے کہا ایسے نہیں، یہ نہ کہ استاد تو کیا میرا دوست، تعارف نہیں کرا۔ میں سمجھتا ہوں نیٹ پر آپ کا مخالف بیٹھا ہو رہا سے آپ پگڑی شگڑی پا کے آئیں تو سی باہ جاؤ، تو وہ کہے گا کوئی مولوی لے کے آیا، میں نہیں بیٹھتا۔ میں نے اسے کہا تعارف نہ کرانا، میں پگڑی اتارتا ہوں ٹوپی پہن لیتا ہوں ویسے بیٹھ جاؤں گا۔ اجی بہت اچھا، ہم بیٹھ گئے، لائیو چیٹنگ آن ہو گئی، قادیانی سامنے آ گیا اور وہی مربی اس نے آگے وہ اوٹ پٹانگ شروع کیا، یہ علی جو ہمارا دوست ہے اس کے ساتھ۔ میں بڑا حیران، اس نے اس سے 2 حوالے مانگے تو اس نے کہا پرنٹ ران کو، پرنٹ ران کی یوں کلک کیا، 2 تفسیر ابن کثیر کے صفحے نکلا۔ میں بڑا حیران بھی، اتنی تیز قادیانی نیٹ ورک ہے۔ اوکے، اب اس نے میرے سامنے قائم کیا، جی کیا حال ہے، خیریت، سنائیں ٹھیک ہو؟ کہتے علی کہتے ہیں میرا دوست ہے۔ میں نے کہا جی میں علی کا دوست ہوں۔ اب وہ میرے اوپر ڈورے ڈال رہا تھا نا قادیانیوں کے چکر کے۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، اللہ محفوظ، حضور کا غدار رب نہ بنا۔ یار گناہگار بہت ہیں، غدار نہیں بنے۔ بات چلی نا تو مجھے کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یار میں تبلیغ میں چلتا ہوں، اور ماشاءاللہ میں تو بنیادی تبلیغی ہوں، اس پہ تو دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے سروزہ لگایا ہے نا۔ تو سروزہ نہیں لگایا نا، کوڑ تو کوئی نہیں سی نا۔ تو مجھے کہتے ہیں سروزے میں اتنی بڑی داڑھی آپ نے رکھ لی ہے، داڑھی سے بڑے ڈرتے ہیں بھئی، داڑھی ہے کوئی کلاشن کوف تو نہیں۔ تو میں نے کہا یار بس اللہ کے کرم ہے، داڑھی رکھ لی ہے، آپ مطلب کی بات کریں۔ کہتے ہیں ہاں یہ علی کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ان کا ختم نبوت پر بڑا مطالعہ ہے، نبوت کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہتے ہیں بیٹا ہم اصول کی بات کریں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، اصول کی بات کریں۔ تو وہ کہتے ہیں what is the definition of apostling or messengering؟ تقریباً وہ انگریزی میں اس نے ہمارا سر کھایا کہ وہ نبوت کسے کہتے ہیں، نبوت کی تعریف کیا ہے۔ میں نے کہا بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ کہتے کیوں؟ نبی کون ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے نبی کے بارے میں جو تعریف ہے نا کہ اللہ اسے بھیجے اور وہ وحی اس کے اوپر اترے اور وہ گناہوں سے پاک ہو، اور وہ یہ تعریف ہے پوری کہ وہ اعلیٰ درجے کی شخصیت ہو۔ اگر میں یہ تعریف کرتا نا تو وہ کہتا مرزا کو اللہ نے بھیجا ہے، اس پر وحی آئی ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، نیک ہے، فلاں، سارے جھوٹ بولتا، حالانکہ جتنا مرزا نیک ہے ویسا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ کہتا، میں نے نبوت کی دوسری تعریف کی جو عام عوام کے سر سے اوپر کی چیز ہے۔ میں نے کہا نبی اسے کہتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا انسان، عام انسان نہیں کہہ رہا، خیال کر رہا کہیں کہنا عام انسان کہہ رہا، عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، نا، اعلیٰ درجے کا انسان جس کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا نبی وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ جزاک اللہ۔ ایک منٹ، میرے گفتگو کو سبق سمجھے، نعرہ چھوڑے۔
نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے کیا پڑھی ہو؟ نماز. ہون ڈسام مرزے دیتا ڈاڈا ہی نہیں جمع ہوں میں. اصل میں کہنا یہ اگو میں آنکھا نہیں کہنا میں یہی چاہتا تھا. تو مجھے دیکھ کے کہتے کیا تعریف ہے؟ مجھے سمجھ آگئے کہ اس کا علم ہاتھ میں آ گیا. ہونے کو پکڑ کے کٹنا ہے بابا ہی کشے کوئی نہیں نا. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہو. نماز پڑھی ہے وہی مقتدی ہے اور جو مقتدی ہے وہی نبی ہے. تو اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں. تے گاہلی سچی ہے بھی جیڑے نبی ہیں وہ اتھائی پچھو حضور دے کھڑو تھڑو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان سے بھیجا تھا نماز کے لیے پھر واپس بلوایا. تو وہ اس کے سامنے پہلی دفعہ آئی بات. تو میں نے کہا تھا کتھا لکھا بھی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پروف دے, ایویڈنس. میں نے کہا ایویڈنس مجھے بتا دے کہ وہاں جو نماز پڑھی گئی ہے وہ نبیوں نے نہیں پڑھی, یا میری تعریف غلط ہے. کوئی آیت پڑھ دیں کہ میں نے غلط بولا ہے, حدیث پڑھ دیں میں نے کوئی غلط بولا ہے, صحابی یا اہل بیت کا فتویٰ سنا دیں میں نے غلط بولا ہے, میں ابھی معافی مانگ لوں گا کہ میں نے غلط تعریف کی. اون دے کل ہووے تو دکھاوے. اہل حق امن پسند, جرأت مند غیرت مند. اہل حق امن پسند, جرأت مند غیرت مند. اب ہو تو سنائے. تو مجھے کہتے ہیں آپ پھنس گئے ہیں.